जज साहब बहुत सख्त परेशान थे। अदालत को कि यह मामला संगीन नौयत का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस डोगर की जानब से क्या हुक्म जारी किया गया या अदालत के अंदर खान से जुड़े हुए कौन से इंकशाफात सामने आए हैं, और यकीनी तौर पे आज जो सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू है, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं खान के हवाले से, वो बहुत अलार्मिंग है। और इतने बड़े इंकशाफात के बाद डोगर साहब की जो हटदर्मी थी या जो कुछ अदालत में हुआ है, वो भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। और सबसे बढ़कर आप पीछे तादाद देख सकते हैं कि जो पीटीआई के रहनुमा 30 के करीब 40 के करीब मौजूद हैं। इतने अहम इंकशाफात और इतनी सेंसिटिव सूरत हाल के बाद यहाँ पे जो है वो वर्कर बहुत गुस्से में हैं कि खान के हवाले से इस तरह की खबरें, इस तरह के इंकशाफात, वो चीज़ें जो मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट नहीं की थी, जो नहीं बताई थी उन्होंने, आज उन्होंने डोगर साहब के सामने वो सारी चीज़ें रखी हैं। और उसके बावजूद डोगर साहब ने केस की समाअत को महज 15-20 मिनट के बाद ही मुलतवी कर दी है। चलें, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अदालत के अंदर खान के हवाले से बताया क्या गया है। छोड़ दें डोगर साहब ने इंसाफ देना है नहीं देना, डोगर साहब सजा मुअत्तल करेंगे, अपीलों को सुनेंगे, पीर को केस लगेगा नहीं लगेगा। पीछे अलीमा खान बाहर आई हैं, कितनी परेशान है, क्या गुफ्तगू वो करेंगी, ये सारी चीज़ें अहम नहीं है। अहम चीज़ ही है जो सलमान सफदर साहब ने इंकशाफात किए हैं खान से जुड़े हुए, उसके बावजूद यहाँ पे 30 से ज़्यादा रहनुमा नहीं थे और सलमान अकरम राजा को फिर कहना पड़ा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम ये जो लोग नहीं आए। इमरान खान ने, अब ज़रा सुनिएगा, जो सलमान सफदर साहब ने अल्फाज जो पहली दफ़ा उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, कहते हैं इमरान खान ने मुझे मुलाकात में जो कहा वो मैं अदालत के सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी को 24-24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो ये सूरत हाल है। और पीटीआई के रहनुमा आप देखते ही हैं कि कोई अडियाला भी नहीं पहुंचता। कैद तन्हाई, मुसलसल कैद तन्हाई, मुलाकातें हैं ही नहीं। और पीटीआई छोड़ दें, वर्कर को छोड़ दें, वो पीटीआई के रहनुमा यहाँ, ये इस्लामाबाद, यहाँ पे तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, साफ सुथरा रोड है। आप देखें इस्लामाबाद, मौसम चेक करें, साफ सुथरा रोड, हाई कोर्ट, यहाँ पे अगर नहीं आ सकते, अडियाला तो है ही दूर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल रास्ता है। बहरहाल छोड़ दें। इमरान खान ने मुझे बताया कि मैं अभी एक आंख से नहीं देख पा रहा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक आंख से नहीं देख पा रहा। इमरान खान ने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने उनको बताया है कि अब उनकी आंख ठीक नहीं हो सकती। सुन रहे हैं, आंख ठीक नहीं हो सकती। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 16 अप्रैल को अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुझे कॉल की। सुनिएगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा बुशरा बीबी के हवाले से एमरजेंसी है, ये अदालत में दिया गया बयान है सलमान सफदर साहब का, कोई सोशल मीडिया या मीडिया से गुफ्तगू नहीं की गई। अच्छा, मुझे जेल हुकाम की जानब से कहा गया जितनी जल्दी हो सके आप और फैमिली पहुंचे, एमरजेंसी है, जितनी जल्दी हो सकता है आप पहुंचे। अलकादर ट्रस्ट केस में 17 समातें इस मामले पर हो चुकी हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस केस को डिस्कस किया गया है। कैदियों के बुनियादी हकूक को आलमी सतह पर डिस्कस किया जा रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी की आंखों का मसला हुआ है। अब तो ये हर एक का सवाल है कि जेल में ऐसा क्या वायरस है कि दोनों मियाँ बीवी की आंखें खराब हो गई, क्या मामला है। अच्छा, अडियाला जेल में ये इलाज मुमकिन नहीं है, कैद तन्हाई में लंबे अरसे तक रखना टॉर्चर है। अब ये मामला आईजी जेल खाना जात की तलबी और जेल सुपरिटेंडेंट और अल-शफा डॉक्टर्स की तलबी का हो गया। उनका डॉक्टर्स को तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए, रिपोर्ट मांगी जाए कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है, मसला क्यों इतना खराब हो गया, खान क्यों कह रहा है कि उनको नजर नहीं आ रहा। और ये उन्हें डॉक्टर्स ने बताया कि अब आपकी जो एक आंख है जो खराब हो चुकी है ऑलरेडी, वो वापस नहीं आ सकती, वो मुस्तकिल खराब हो चुकी है। तो ये 26 करोड़ के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रहा है। आज 15-16 माह हो गए हैं बुशरा बीबी की जमानत की इस्तदा करते, आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप अपील पर दलाइल देना, सजा मुअत्तली वाले की तरफ क्यों जा रहे हैं। अपील हम सुनने के लिए तैयार हैं और जल्द अज जल्द इसका फैसला करेंगे।
آپ ضمانت پہلے کیوں نہیں سن لیتے جو بنیادی حق ہے بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا بھائی آپ ضمانت والا سنیں سزا معطلی والے پہلے سنیں لیکن ڈوگر صاحب نے کہا نہیں بھائی میں تو پہلے اپیل والا ہی سنوں گا مجھے واضح کریں کہ آپ سزا معطلی پر دلائل دیں گے یا مرکزی اپیل پر ڈوگر میرے کلائنٹ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ پہلے سزا معطلی پر دلائل دوں اور میں نے کل جو ویلوگ کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سزا معطلی کی طرف پی ٹی آئی جائے گی نیب اگر ضمانت دینے پر اعتراض نہ کرے تو ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے تیار ہیں ان کا سب سے پہلے تو آپ ضمانت دیں سزا سسپینڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا میں مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے تیار ہوں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا عمران خان بشر بیوی کو 190 ملین کیس میں بار بار مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے پر زور ہم روزانہ کی بنیاد پر مرکزی اپیل سننا شروع کرتے ہیں اور جلد اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے نے کہا میں چاہتا ہوں سلمان صفدر صاحب نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو 1 سال ہو چکا ہے میں آپ سے ریلیف لے کر جاؤں تو ڈوگر صاحب نے کہا یہ تو پھر سب کی خواہش ہے کہ میں سب کو ہی ریلیف دوں اور ساتھ میں لائٹر نوٹ پر ڈوگر نے کہا کہ ہمارے جو محترم سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب وہ جلسوں میں کہتے ہیں تقریروں میں کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا اور چیف جسٹس ڈوگر نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا تو انہوں نے کہا میں ان کو وعلیکم السلام کہتا ہوں بہرحال سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے اس عدالت سے کچھ بھی نہیں ملا ابھی جو گفتگو کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا پیر والے دن دوبارہ کیس لگے گا لیکن ابھی جو رپورٹر باہر آئے ہیں ان سے ہم نے پوچھا نے کہا ابھی تک یہ مانگتے نہیں ہیں کہ پیر والے دن کی اپیل دے دیں ڈیٹ دے دیں تاریخ دے دیں لیکن انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی اور ایسے ہی جو سماعت ہے وہ یہی باتیں اتنی اہم چیزیں سننے کے بعد کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے قید تنہائی ہے ٹارچر ہے اس کے باوجود جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تو یہ صورتحال ہے ہم آپ کو مزید بھی یہاں سے رپورٹ کریں گے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ابھی سلمان راجہ صاحب نے جو اہم گفتگو کی ہے وہ بھی مختصر ذرا سن لیجیے گا پاکستان زندہ باد جی کوئی خوشخبری نہیں آئی بڑا مایوس کن رویہ رہا سلمان صفدر صاحب نے اپنی آخری ملاقات جو ان کی خان صاحب اور بشرا بی بی سے ہوئی 8 اپریل کو اس کی تفصیلات عدالت کے سامنے رکھیں سلمان صفدر صاحب نے وضاحت سے عدالت کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی بہتری نہیں ہوئی جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 3 انجیکشن لگ گئے 4 انجیکشن لگ گئے آنکھ بہتر ہو گئی بالکل نہیں خان صاحب نے 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب کو یہی کہا کہ مجھے اس آنکھ سے بالکل دھندلا نظر آتا ہے 85% بینائی جا چکی ہے اور اس وقت تو بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ بھی نہیں تھا بشرا بی بی سے بھی ملاقات ہوئی سلمان صفدر کی انہوں نے بتایا کہ مجھے 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے خان صاحب کو عمران خان صاحب کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے وہاں جو پہرے دار ہیں جو سپاہی ہیں ان کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں تو اس صورت میں خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں سلمان صفدر صاحب نے بتایا عدالت کو کہ یہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہے یہ تمام دنیا کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں ٹارچر کے حوالے سے ایذا رسانی کے حوالے سے اس کے خلاف ہے آپ فی الفور حکم دیجئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہاں وہ پیش ہو آئی جی جو جیل ہیں وہ پیش ہوں لیکن عدالت نے مڑ کے یہ کہا کہ نہیں آپ مین اپیل کی بحث کیجئے جس پہ ہفتوں لگنے ہیں مہینوں لگنے ہیں تو سلمان صفدر صاحب نے یہی کہا کہ جو آپ کے سامنے صدا رکھی گئی ہے قانون کی روح سے آئین کی روح سے انسانیت کی روح سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس استدعا کو پہلے سنیں خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ پہلے سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد مین اپیل چلے گی تو آج بات یہی ختم ہوئی عدالت نے کہا کہ پیر والے دن ہم اپنا حکم دیں گے کہ ہم نے سزا معطلی کی درخواستوں کو سننا ہے یا مین اپیل کو سننا ہے آج جو رویہ تھا جو نیب کی طرف سے بھی بار بار کہا گیا کہ آپ مین اپیل کو ہی صرف سنیے باقی تمام باتوں کو نظر انداز کیجئے وہ انتہائی انسانیت سوز تھا کوئی انسانیت کی رمق ہمیں نظر نہیں آئی کہ اس تمام روداد کے بعد اور سلمان صفدر نے کہا کہ میری بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہر عدالت نے مجھ پر اعتبار کیا ہے مجھے بھیجا گیا خان صاحب کی حالت معلوم کرنے اور میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سچ ہے اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو آئے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور آ کے بتائے کہ کیا حقیقت ہے لیکن اس سب کے بعد بھی عدالت کا یہ کہنا کہ نہیں آپ مین اپیل کی بحث کیجئے جس کے حوالے سے وکالت نامہ بھی اس وقت لطیف کھوسہ صاحب کے پاس نہیں ہے ہم نے وکلاء کی جو ٹیم مرتب کرنی ہے اس ٹیم کے لیے وکالت نامے بھیجے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کئی مہینوں سے کسی بھی مقدمے میں خان صاحب کے ہمیں وکالت نامے ان سے سائن کروا کے واپس نہیں دیے جا رہے تو یہ ایک ایسا ماحول ہے بربریت کا جس کی مثال نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں پچھلے کئی 100 سال میں اور اس وقت عدالت کا یہ کہنا کہ آپ بس بحث کر دیجئے ہمیں کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے ان کی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں جبکہ وہ جیل میں اس عدالت کے حکم کے تحت ہیں
اس عدالت کا فرض ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے, اس کے حوالے سے حکم دے اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے. خان صاحب نے کوئی قتل نہیں کیا, ان پہ جو الزام ہے بےہودہ الزام ہے, ایک گھڑی کے حوالے سے یا ایک نیکلس کے حوالے سے, اور جو سزا ہے وہ کوئی سزائے موت نہیں ہے. ان سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو سزائے موت کے قیدی سے نہیں کیا جاتا. تو یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, پوری قوم کو اس پہ غور کرنا ہے, پوری قوم کو اس پہ اپنا رد عمل دینا ہے. میں انتہائی مغموم ہوں, میں غصے میں ہوں. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے ہم بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن یہ ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے. بہت شکریہ. میں پٹیالہ جا رہا ہوں جی 2 بجے, آج وہاں ہمارا پھر ملاقات کا دن ہے. ہم نے پولیس دی ہوئی ہے اور وہاں ہم دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے ہمارے سلمان ساتھ. احمد راجہ صاحب, آپ کے ٹوٹل ایم این ایز میں سے کچھ 10-12 آئے ہوئے ہیں, تو باقی ایم این ایز کو آپ کوئی حکم دیں گے؟ دیکھیے آج ہم پتہ کریں گے, جو نوٹس بالکل ہم کارروائی کریں گے, تعدیبی کارروائی ہوگی. جو آج یہاں نہیں موجود, ہمارے کہنے کے باوجود کیا باہر نہیں کھڑا, عدالت کے اندر چلے, انہوں نے کہا ہم 30 ایم این ایز کو اندر آنے دیں گے. عدالت کے باہر تو کوئی قدغن نہیں ہے, لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ کون آیا کون نہیں آیا. یقیناً اس کا احتساب ہوگا. عدالت کے اندر 30 پورے تھے سر؟ میں نے ابھی نہیں دیکھا, مجھے نمبر مل جائیں گے. آپ نے کہا تھا ڈائریکشنز دی تھی ایم این ایز کو کہ وہ آئیں. جی بالکل, پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں کی باتوں کو فالو نہیں کیا دیکھیں, پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں, انہوں نے بالکل یہ ہر ایک کو اطلاع دے دی تھی. وہاں میں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ آج آنا ہے, لیکن اگر لوگ نہیں آئے تو ان کو جواب دینا ہوگا. قیادت کو مکمل اگنور کیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ قیادت کو نہیں, عمران خان کو اگنور کیا جا رہا ہے. عمران خان کے حکم کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کا حکم ہے کہ ان کے مقدمات کی پیروی کی جائے. ہر ایم این اے کو, ہر سینیٹر کو یہ حکم ہے عمران خان کا. کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ بالکل کریں گے.